سفر کے مہینے کی حقیقت بیان کیجیے. کیا اس مہینے میں صدقات دینا چاہیے؟ دیکھیے سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں. مطلب لوگ دور جہالت میں یہ سمجھتے تھے کہ سفر منحوس ہے، تو آپ نے کہا لا سفر، سفر کوئی منحوس ونوس نہیں، سفر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے مشرکین مکہ کے اس عقیدہ جو سمجھتے تھے سفر میں بلائیں اترتی، مصیبتیں اترتی، آفتیں اترتی، اس کے رد میں سفر کے مہینے کا نام کہ آگے ایک لقب لگا اور کہا سفر المظفر. سفر کامیابی کا مہینہ ہے، مظفر کامیاب. سمجھ رہے آپ؟ تو سفر کو جو مشرکین مکہ ناکامی کا مہینہ سمجھ رہے تھے، رسول اللہ نے کیا نام دیا اس کو؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. اب کون ہوتا ہے قیامت تک اس کو ناکامی کا اور منحوس مہینہ بولنے والا؟ اگر بول رہا ہے تو مشرکین مکہ کے عقیدے پر ہے، اللہ سے توبہ کرے. تو سفر چونکہ منحوس ہی نہیں ہے تو صدقات تو کبھی بھی دیجیے آپ، سفر کیوں؟ لیکن سفر کا صدقہ خاص ہوتا ہے نا. آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، 50 بلائیں سفر میں اترتی، 50 سال بھر میں اترتی، سب فالتو فالتو فالتو، انتہائی فالتو، انتہائی گھٹیا باتیں. رسول اللہ فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح مسلم کی روایت. اور مظفر کہا، اس کو کامیابی کہا. اب کون ہو سکتا ہے کہ ناکام کہے؟ تو سفر میں آپ ایسی صدقہ دینا چاہتے دیجیے جیسے ہر مہینے میں دیتے. خاص مت دیجیے کہ یہ منحوس ہے، فلاں ہوتا ہے. بلکہ اس میں شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی الحمدللہ، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کافی رخے گھر پر آ رہے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، لوگ سفر میں بھی شادی کر رہے ہیں. اور دھڑلے سے کرنا چاہیے، ایسی عقیدوں کو توڑنا چاہیے. محرم میں تو کر ہی رہے ہیں، بہرحال غلطی ہے کہ پہلے 10 دن نہیں کرتے، اس میں بھی کیجیے خوب. اور محرم کے باقی دنوں میں بھی اور سفر میں بھی خوب شادیاں کیجیے. 13 سفر کو تو خاص شادیاں رکھیے اپنے بچوں کی، تاکہ بتائیے مظفر کامیابی ہے نا. رسول اللہ فرما رہے کامیابی، تو میں کیسے ناکامی سمجھوں، ہے نا. تو کامیابی کا مہینہ سفر، مشرکین کے اس عقیدے کے خلاف آپ نے کام کیا تھا. اور کوئی اس لیے رک جائے سفر میں اچھا کام کرنے سے کہ سفر منحوس ہے، تو جس کسی کو کوئی جو فعال یا کوئی ایسی چیز روک دے جس سے وہ برا شگن لے، تو وہ چیز یاد رکھیے اس نے اس سے شرک کیا. اس نے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں کچھ سفر کر سکتا ہے، یہ مہینہ خطرناک کوئی نہیں. پھر اس میں ایک 13 تاریخ آتی ہے، اس کو 13 تیزی. سفر کا آخری بدھ منحوس رہتا، اس میں ایک 13 تاریخ 13 تیزی ہے نا. پھر اس دن کیا کرتے ہیں لوگ گھروں پر آتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، اور بھیک مانگنے کے لیے کچھ عورتیں آتی ہیں غیر مسلم زیادہ تر. پھر اس میں تھوڑی ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، بھلاوے، سوکھی مرچ، گیلی مرچ، ایسا پورا اس کو بانٹتے ہیں. یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یاد رکھیے اس کا بہت بری بات ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو شرک ہے، اور اگر مر گیا تو مشرک کہلائیں گے اللہ کے نزدیک. چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہو، نماز کے ٹیکے ہوں گے سر پہ، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے عقیدہ اصل ہے، یاد رکھیے عقیدہ. پھر اس مہینے بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے کی کوئی ایک نحوست رہتی، اس مہینے کی ایک نحوست رہتی، اس نحوست سے بچنا ضروری ہے. اور اعلان بھی ہوتا ہے. پچھلے سال نحوست تھی کہ بولے ہری ساڑی نہیں پہننا عورتوں نے، شادی شدہ، سفر کے مہینے تو فلاں ہو جائیں گا. اس سے پہلے نحوست تھی پہلن بچے کو فلاں نہیں کرنا، نانی کے پاس نہیں بھیجنا تو مر جائیں گا. اس سے پہلے نحوست تھی کہ ہری چوڑیاں پہنے تو کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ ہری چوڑیاں خرید خرید کے سفر میں پہنے. یہ سب اعلیٰ درجے کے شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے پورے کے پورے. یہ سب حرام ہے اندر کی. تو سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا مہینہ جیسے سب مہینے ہیں، اس میں کوئی 13 تیزی، آخری بدھ منحوس نہیں. اور کوئی 50 بلائیں اس مہینے میں نہیں اترتی. بلائیں تو آپ کے اعمال کے اعتبار سے اترتے رہتی، آپ جیسے عمل کریں گے آپ پر اللہ ویسی مصیبتیں اور ویسی خوشیاں لاتے ہیں. یہ کوئی مہینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور 13 تیزی، پھر اس میں مختلف اعمال، رسومات، ذکر، اذکار، نمازیں. یا سفر کی پہلی تاریخ کو بولے مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لی 2 کر کے، تو اللہ مصیبت سے بچا دے. کچھ بھی نہیں، سب بدعت، خرافات اور شرک ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے اور کوشش کرے اپنے عقیدے کو ہم سدھارے. عقیدہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے.